اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت 4 کی کتاب کے صفحہ نمبر 47 اور 48 پر سبق نمبر 13 کی مشق حل کریں گے۔ صفحہ نمبر 47، اہم نکات۔ درخت بہت کارآمد اور مفید ہوتے ہیں۔ ان پر پرندے رہتے ہیں، یہ سایہ فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آس پاس موجود پیڑوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور نئے پیڑ لگانے چاہیے۔ درخت موسموں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کیجیے۔ آئیں بچوں، الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی: بسیرا، رہنے کی جگہ۔ حمد، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ لفظ ہے گھنیرا، اس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ صدا، ہمیشہ۔ چہچہانا، پرندوں کا خوشی سے بولنا۔ نصیحت، اچھی بات۔ آئیں بچوں، اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، چڑیاں کہاں بسیرا کرتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، چڑیاں درختوں پر بسیرا کرتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، پرندے درختوں پر کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پرندے درختوں پر چہچہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ہم درختوں کو کن طریقوں سے آباد رکھ سکتے ہیں؟ ہم درختوں کی دیکھ بھال کر کے ان کو آباد رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درختوں سے حاصل ہونے والے کم از کم 5 فائدے تحریر کریں۔ نمبر 1 ہے، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، پھل دیتے ہیں، چھاؤں دیتے ہیں، موسموں کی شدت سے ہمیں بچاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، درختوں سے ملے سایہ، اس کا جواب ہے بے، گھنیرا۔ نمبر 2 ہے، درختوں کا اثر ہے، اس کا جواب ہے جیم، موسموں پر۔ نمبر 3 ہے، ہمیں اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا جواب ہے الف، درختوں کو آباد رکھیں۔ نمبر 4 ہے، پرندے حمد گاتے ہیں، اس کا جواب ہے دال، خدا کی۔ سیکھنے کی صلاحیتوں میں سب سے پہلی صلاحیت ہے سننا۔ ہر سال 21 مارچ کو جنگلات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جنگلات اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد سے معاشرے کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ 21 مارچ کے دن اسی طرح کی تقریب میں شرکت کریں اور اس میں ہونے والی تقاریر اور گفتگو توجہ سے سنیں۔ سیکھنے کی اگلی صلاحیت ہے بولنا۔ درختوں کے فوائد پر اپنی جماعت کے کمرے میں ساتھیوں کے سامنے 2 منٹ کی تقریر کریں۔ پڑھنا، جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے نظم کے پہلے 2 شعر بآواز بلند، لے اور درست تلفظ سے پڑھیں۔ سیکھنے کی مہارتوں میں اگلی مہارت ہے لکھنا۔ ان مصروں کو نثر کی شکل میں لکھیں۔ درختوں پر ہے چڑیوں کا بسیرا، درختوں کا اثر ہے موسموں پر، خدا کی حمد گاتے ہیں پرندے، درختوں کی حفاظت ہم کریں گے۔ مشق کا اگلا سوال ہے، عددی ترتیب کا فرق۔ اعداد کو تواتر اور ترتیب سے بیان کرنا اعداد کی عددی ترتیب کہلاتا ہے۔ اعداد کی یہ ترتیب مذکر اور مؤنث ہوتی ہے۔ مثلاً نمبر 1 ہے، 10واں لڑکا سرخ قمیض پہنے ہوئے ہے۔ مذکر کے لیے عددی ترتیب 10واں۔ نمبر 2 ہے، 10ویں لڑکی پرچم لیے کھڑی ہے۔ مؤنث کے لیے
عددی ترتیب 10ویں ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل اعداد کی ترتیب کو مذکر مؤنث کے جملے کے ذریعے وضاحت کریں۔ نیز دیے گئے اعداد کے نیچے ان کی عددی ترتیب مذکر مؤنث لکھیں۔ 13واں، 14واں، 15واں، 21واں، 17واں، 18واں۔ مشق کا اگلا سوال ہے نظم سے ایسے 3 مصرے چن کر لکھیں جن میں لفظ درختوں آیا ہو۔ مشق کا اگلا سوال ہے ان لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ درخت، مسافر، صدا، حفاظت، بسیرا۔ اگر درخت ختم ہو جائیں تو کیا ہو؟ اس موضوع پر 5 جملے لکھیں۔ آئیں بچوں، اب ہم زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیلی۔ اردو زبان میں بے شمار ایسے الفاظ ہیں جن کے اعراب بدلنے سے نہ صرف ان کی آواز بدل جاتی ہے بلکہ ان کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ اس طرح کے عمل کو اعراب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر الفاظ بل، اس کا معنی ہے سوراخ۔ دوسرا لفظ ہے بل اور اس کا معنی ہے طاقت۔ تیزیر لام تل، اس کا معنی ہے جسم پر چھوٹا سا کالا داغ۔ تل، تیز زبر لام تل، تلنا کا صیغہ امر ہے۔ لفظ ہے گل، گاف زیر لام گل، اس کا معنی ہے مٹی۔ اگلا لفظ ہے گاف پیش لام گل، اس کا مطلب ہے پھول۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ فائدہ، اس کا متضاد ہے نقصان۔ آباد، اس کا متضاد ہے برباد۔ محبت، اس کا متضاد ہے نفرت۔ بوڑھا، جوان۔ درج ذیل اسما کے واحد لکھیں۔ گھروں، اس کا واحد ہے گھر۔ موسموں، اس کا واحد ہے موسم۔ چڑیوں، اس کا واحد ہے چڑیا۔ رستوں، اس کا واحد ہے رستہ۔ درختوں، اس کا واحد ہے درخت۔ عملی سرگرمیاں برائے طلبہ۔ طلبہ ماحول سے متعلق کوئی نظم تلاش کر کے پڑھیں اور ساتھی طلبہ کو لے سے سنائیں۔ اپنے گھر میں گملے میں پودے لگانے کا اہتمام کریں۔ نظم میں سے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ طلبہ انٹرنیٹ پر پودوں اور درختوں کے فوائد پر کوئی دستاویزی پروگرام دیکھیں۔ بچوں کے اخبارات سے پودوں اور درختوں کے فوائد پر مضمون تلاش کر کے پڑھیں اور کاٹ کر اپنی کاپی پر چسپاں کریں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام۔ طلبہ کو بتائیں کہ پودوں اور درختوں کے علم کو علم نباتات کہتے ہیں۔ طلبہ کو پھلدار اور غیر پھلدار درختوں کا فرق بتائیں۔ طلبہ کو عددی ترتیب کے بارے میں مثالوں کے ذریعے سمجھائیں۔ جنگلات کی حفاظت کے موضوع پر اپنے اسکول میں ایک تقریب منعقد کریں جس میں طلبہ کو شرکت کی دعوت دیں۔ درختوں کے فوائد پر انٹرنیٹ کے درج ذیل لنک سے پروگرام تلاش کرنے میں طلبہ کی رہنمائی کریں۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔